العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب تک آپ حضرات نے باب الصفات کے 2 شعر مکمل سن لیے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ اب یہ تیسرا شعر بین رخوٍ والشدید لنعمر، بین رخوٍ والشدید لنعمر وسبع علو خص ضغط قذ حسر، ترجمہ اس کا ہو چکا تھا، اور اس میں سے لنعمر کے بارے میں تفصیل آ چکی تھی۔ البتہ آپ کو یہ بتلانا تھا کہ جمہور علماء کے نزدیک حروف متوسطہ یعنی وہ حروف جو نہ تو شدیدہ میں شامل ہیں اور نہ کلی طور پر جو ہے رخوہ میں شامل ہیں، ایسے حروف جو ہے 5 ہی ہیں لنعمر جن کا مجموعہ ہے۔ آپ کو چلتے چلتے یہ بات بتلائی گئی تھی آخر میں کہ بعض لوگوں نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے کہ حروف رخوہ یہ ابتداءً جو ہے شدیدہ ہوتے ہیں اور انتہاءً رخوہ ہوتے ہیں۔ ایک بات یہ رہ گئی تھی کہ کیا حروف شدیدہ یہی 5 ہیں؟ تو جیسا کہ آپ کو بتلایا گیا کہ جمہور علماء کے نزدیک تو یہی 5 ہیں لنعمر، لیکن بعض حضرات نے حروف مدہ کو ان میں شامل کر دیا ہے اور حروف متوسطہ جو ہے 8 بیان کیے ہیں جن کا مجموعہ ہوگا لم یروی عنا، لم یروی عنا ہوگا۔ تو بہرحال وہ ان کا ذوق ہے اور ان کی اپنی دلیل ہے کہ وہ جو ہے حروف مدہ کو حروف متوسطہ میں شامل کرتے ہیں۔ تو اگر حروف مدہ کو شامل کریں گے تو یہ جو ہے 8 حروف بن جائیں گے، لنعمر کے بجائے ان کا مجموعہ ہوگا لم یروی عنا۔ ایک بات یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ حروف متوسطہ جو 5 ہیں اور اسی کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتایا بھی گیا ہے، تو یہ حروف متوسطہ آپ کو یہ تو بتایا گیا کہ بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہ جو ہے ابتداءً شدیدہ ہوتے ہیں اور انتہاءً جو ہے یہ رخوہ ہوتے ہیں۔ یہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ 5 حروف یہ رخوہ سے زیادہ قریب ہیں، رخوہ سے زیادہ قریب ہیں، ان کے اندر جو ہے جریان صوت کا ظہور زیادہ ہوتا ہے، اس وجہ سے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ جو ہے رخوہ سے زیادہ قریب ہیں اور یہ قرین قیاس بھی ہے۔ بہرحال یہاں تک جو ہے 4 صفتیں اور درمیان کی ایک صفت لے کر کے کل 5 صفتیں ہو گئی۔ اب جو ہے حروف استعلاء مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں کہ وَسَبْعُ عُلْوٍ خُصَّ ضَغْطٍ قِذْ حَصَرَ، کہ حروف مستعلیہ یہ 7 ہیں جن کا مجموعہ ہے خُصَّ ضَغْطٍ قِذْ۔ حروف مستعلیہ یا حرف یہ صفت استعلاء کی ضد جو ہے ماقبل میں آ چکی ہے اور وہ استفال ہے۔ استفال جو ہے ماقبل میں اس کی تعریف آ چکی ہے اور اس کے حروف کا مجموعہ بھی آ چکا ہے۔ حروف مستفلہ یا خصہ ضغطن کے قز کے 7 حرف نکال کر کے 22 ہوتے تھے جن کا مجموعہ تھا انشر حدیث علمک سوف تجہز بذا۔ بہرحال اس کی تفصیل وہاں آ چکی ہے۔ اب یہاں جو ہے حروف استعلاء کو ذکر کرنا ہے تو پہلے استعلاء کا لغوی اور اصطلاحی معنی جانتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے اس کی تعریف سنتے ہیں۔ تو لغوی معنی استعلاء کے آتے ہیں اوپر چڑھنا، بلند ہونا، غالب آنا، یہ سب جو ہے لغوی معنی ہے۔ اصطلاحی معنی کیا ہوگا؟ حروف کی ادائیگی میں زبان کی جڑ کا اوپر کے تالو کی طرف بلند ہونا۔
ماقبل میں آپ کو بتلایا گیا تھا جب استفعال کی تعریف آپ کو کی گئی تھی، تو استفعال کی تعریف میں آپ کو کیا کہا گیا تھا کہ حروف استفعال کے ادا کرتے وقت زبان کی جڑ اوپر کے تالو کی طرف نہ اٹھے، لہذا یہاں پہ کیا کہیں گے کہ حروف کی ادائیگی میں زبان کی جڑ کا اوپر کے تالو کی طرف اٹھ جانا، بلند ہو جانا، تاکہ یہ حروف پر اور موٹے ہو جاویں۔ ایسے حروف جو 7 ہیں جن کا مجموعہ خص ضبط قز ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ استعلا میں یا صفت استعلا سے متصف ہونے کے لیے زبان کے کس حصے کا ارتفاع معتبر ہے؟ کیونکہ اور بھی حروف ہیں جن میں زبان اوپر کو اٹھتی ہے، تو کیا ان کو بھی حروف مستعلیہ میں شامل کریں گے؟ یہ جو ہے اصل کہنا ہے۔ تو اس کے لیے آپ یہ سمجھیے پہلے کہ حروف استعلا یعنی صفت استعلا سے متصف ہونے کے لیے زبان کے کس حصے کا ارتفاع معتبر ہے؟ تو آپ جانتے ہیں اقصائے لسان کا ارتفاع معتبر ہے، اقصائے لسان۔ اب جو ہے اس کے بعد آپ نے مخرج کے اندر پڑھا تھا کہ قاف کا مخرج، پھر اس کے بعد اس کے نیچے جو ہے کاف کا مخرج۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ کاف میں بھی اقصائے لسان کا ارتفاع ہوتا ہے، تو اس کو جو ہے مستعلیہ میں شمار کیوں نہیں کیا جاتا، شامل کیوں نہیں کیا جاتا؟ تو اس کا جواب مختصر سا یہ ہے کہ جس حصے کا ارتفاع معتبر ہے استعلا کے لیے، کاف کے اندر وہ حصہ زبان کا نہیں اٹھتا، اس وجہ سے اس کو مستعلیہ میں شمار نہیں کریں گے، بلکہ کاف کی ادائیگی میں اقصا اور وسط لسان یعنی اقصائے لسان اور وسط لسان کے درمیان کا حصہ جو ہوتا ہے وہ مرتفع ہوتا ہے، وہ اٹھتا ہے، اس وجہ سے اس کو جو ہے مستعلیہ میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ یعنی جو حصہ اقصائے لسان کا استعلا کے لیے مرتفع ہونا چاہیے وہ کاف کی ادائیگی میں وہ حصہ مرتفع نہیں ہوتا، بلکہ اس کے نیچے یعنی اقصائے لسان اور وسط لسان کے بیچ کا حصہ جو ہے اس میں مرتفع ہوتا ہے، اس وجہ سے کیا کہتے ہیں اس کو مستعلیہ میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ اب آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ حروف مستعلیہ 2 طرح کے ہیں، خصہ، ضغط، قز۔ یہ 7 حرف ہیں، ان 7 حرفوں میں سے 4 حرف وہ ہیں جو مطبقہ بھی ہیں، جو اگلے شعر میں آئے گا انشاءاللہ۔ تو حروف مستعلیہ 2 طرح کے ہوئے، مستعلیہ مطبقہ اور مستعلیہ غیر مطبقہ، مستعلیہ مطبقہ اور مستعلیہ غیر مطبقہ۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ 7 کے ساتوں جو ہے حروف ہمیشہ ہر حال میں پر ہی پڑھے جاتے ہیں، تو ان 7 حروف میں سے 4 حرف جو ہے صاد، ضاد، طا اور ظا بھی ہیں، تو کیا ان 2 ساتوں کی تفخیم ایک جیسی ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے کہ نہیں ہوگی، اس لیے کہ صاد، ضاد، طا اور ظا کے اندر ایک صفت جو ہے پر ہونے کی، تفخیم کی ایک صفت جو ہے اطباق بھی پائی جاتی ہے، اور خا، غین اور قاف کے اندر صرف ایک ہی صفت پائی جاتی ہے استعلا، اور ان 4 حرفوں میں جو ہے 2 صفت پائی جاتی ہے تفخیم والی، لہذا دونوں کی تفخیم میں ظاہر سی بات ہے کہ فرق ہونے والا ہی ہے۔ تو اب جو ہے آپ یہ سمجھیے کہ مستعلیہ مطبقہ اور مستعلیہ غیر مطبقہ، مستعلیہ مطبقہ کی تفخیم جو ہے بڑھی ہوئی ہوگی مستعلیہ غیر مطبقہ سے، مستعلیہ مطبقہ کی تفخیم مستعلیہ غیر مطبقہ سے یقیناً بڑھی ہوگی، کیونکہ مستعلیہ مطبقہ میں تفخیم والی 2 صفت ہوتی ہے، مستعلیہ غیر مطبقہ میں تفخیم والی ایک ہی صفت ہوتی ہے، اس وجہ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ استعلا جو ہے، استعلا
اور اسی طرح سے اطباق۔ تو استعلا یہ جو ہے کمال تفخیم کے لیے معنی ہے، یعنی استعلا سے جو حروف متصف ہیں اس میں جو ہے کیا کہتے ہیں تفخیم تو ہوگی، لیکن کمال درجے کی تفخیم نہیں ہوگی، اعلیٰ درجے کی تفخیم نہیں ہوگی، کیونکہ وہ حروف جو استعلا کے ساتھ جو ہے متصف ہونے کے ساتھ ساتھ اطباق سے بھی متصف ہیں، ان میں جو ہے اعلیٰ درجے کی تفخیم ہوتی ہے۔ لہذا استعلا جو ہے یہ کمال تفخیم کے لیے معنی ہے، جبکہ اطباق کی وجہ سے کمال تفخیم صاد، ضاد، طا اور ظا کے اندر پائی جاتی ہے۔ اچھا، اب جو ہے آپ جانتے ہیں کہ خصہ، ضغط، قز یہ 7 حروف ہمیشہ جو ہے ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں، تو ذہنی طور پہ یہ سوال ہوگا کہ کیا ان 7 کی تفخیم ایک جیسی ہوگی؟ ایک تو یہ آپ کے سامنے بات آئی کہ حروف مستعلیہ مطبقہ، حروف مستعلیہ غیر مطبقہ، ان کی تفخیم میں جو ہے فرق ہے، تو ان 7 حرفوں کے اندر کیا ہر ایک کی تفخیم ایک درجے کی ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کی تفخیم کے اندر جو ہے مراتب ہیں، ان کی تفخیم کے اندر مراتب ہیں، ہر ایک کی تفخیم جو ہے الگ الگ درجے کی ہے، ساری تفخیم جو ہے ایک جیسی نہیں ہوگی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ہر حرف جو ہے اپنی ذات میں ایک مستقل حیثیت رکھتا ہے، اور کسی حرف کے اندر جو ہے کوئی تفخیم کی زیادہ صفت پائی جاتی ہے اور کسی میں کم پائی جاتی ہے، اس کے اعتبار سے بھی جو ہے تفخیم میں فرق ہو جائے گا۔ تو آپ یہ سمجھیے کہ مطلقاً حروف مفخمہ، چاہے اللہ کا لام ہو، چاہے را ہو، یا اسی طرح سے جو ہے حروف مستعلیہ خصہ، ضغط، قز ہو، اگر اس طرح سے دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ تفخیم جو ہے اللہ کے لام میں پائی جاتی ہے، کیونکہ وہاں کی جو تفخیم ہے وہ تفخیم ہے اللہ کے نام کی عظمت کی وجہ سے، اور سب سے کم درجہ جو ہے را کے اندر ہے، پھر بیچ میں جو ہے یہ خصہ، ضغط، قز کے 7 حروف ہیں۔ بہرحال ابھی اللہ کا لام اور را کو ابھی ہم نہیں چھیڑتے، بلکہ صرف اس میں دیکھتے ہیں کہ خصہ، ضغط، قز کے اندر کون سا حرف جو ہے سب سے زیادہ مستعلی ہوگا، یعنی کس میں سب سے زیادہ تفخیم پائی جائے گی۔ تو آپ تو پہلے یہ جان چکے ہیں کہ حروف مستعلیہ مطبقہ کی تفخیم اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے، لہذا صاد، ضاد، طا کی تفخیم ان سے بڑی ہوگی، پھر ان میں بھی درجہ ہے، تو سب سے اعلیٰ درجے کی تفخیم جو ہے طا کے اندر پائی جاتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے صاد اور ضاد کی تفخیم ہے، یعنی دونوں ایک درجے میں، پھر اس کے بعد جو ہے ضا کی تفخیم ہے۔ اب بچے جو ہے غین، خا اور قاف، تو ان تینوں میں سے پہلا مرتبہ جو ہے قاف کا ہے، پھر غین کا ہے، پھر خا کا ہے۔ الغرض آپ یہ سمجھیے کہ حروف مستعلیہ میں سب سے زیادہ مفخم ہوتا ہے طا، پھر اس کے بعد جو ہے صاد اور ضاد، پھر اس کے بعد جو ہے ضا، پھر اس کے بعد قاف، پھر غین، اور پھر سب سے آخر میں خا۔ یہ جو ہے حروف مستعلیہ کے 7 حرفوں کی تفصیل ہے کہ ان کی تفخیم کیسی ہوگی۔ تو پھر آپ سن لیجئے کہ سب سے اعلیٰ درجہ جو ہے طا کا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے صاد اور ضاد کا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے ضا کا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے قاف، پھر غین، پھر خا۔ بہرحال یہ تو ان حرفوں میں آپس میں تفخیم کا درجہ تھا کہ کس کا درجہ اعلیٰ ہے، لیکن ایک چیز یہ بھی ہے کہ ایک ہی حرف کے اندر کئی درجے کی تفخیم پائی جاتی ہے، یعنی مثلا طا ہے، طا تو ویسے بھی سب سے زیادہ ہے، تو طا کی تفخیم جو ہے 5 طرح کی، 4 طرح کی پائی جاتی ہے، بلکہ اور تفصیل کریں گے تو اس کے ساتھ درجے ہو جائیں گے۔
قاف کی تفخیم یا اسی طرح سے طا کی یا کسی بھی حرف کی لے لیجئے 7 حرفوں میں سے، تو ہر ایک کی کئی صورتیں ہیں، یعنی ایک ہی حرف اپنی الگ الگ حالتوں کے اعتبار سے جو ہے وہ الگ الگ پڑھا جاتا ہے۔ چنانچہ سب سے اعلیٰ درجہ جو تفخیم کا ہے وہ ہے کہ حرف مفخم مفتوح ہو اور اس کے بعد الف ہو، جیسے قال، قال، قال اور قال، یہ جب آپ پڑھیں گے تو خود آپ کو محسوس ہوگا اس کا فرق۔ دوسرا درجہ جو ہے تفخیم کا ہے جب کہ حرف مفخم مفتوح ہو اور اس کے بعد الف نہ ہو، یعنی پہلا درجہ مفتوح والا ہے لیکن اس کے بعد الف ہونا چاہیے، جیسے قال اور قال، اور دوسرا درجہ جو ہے مفخم مفتوح ہو لیکن اس کے بعد الف نہ ہو، جیسے طیبۃ، طیبۃ، طیبہ، طا پہ زبر ہے لیکن اس کے بعد الف نہیں ہے، قلبک، قلبک۔ تیسرا درجہ ہے جب کہ حرف مفخم مفتوح ہو، جیسے طوا، طوا، طوانی ذہب میں طوا، اور قلنا، یہ خود آپ جب پڑھیں گے نا تو آپ کو محسوس ہوگا۔ چوتھا درجہ ہے جب کہ حرف مفخم مکسور ہو، جیسے طباقا، قردۃ خاسئین، قردۃ خاشعین، قردۃ، قاف لیجیے خاشعین کو چھوڑ دیجیے، طباقا، قردۃ۔ تو یہ 4 درجے کس کے ہو گئے؟ تفخیم کے۔ لیکن بعض حضرات نے یوں بیان کیا ہے کہ پہلا دوسرا درجہ تو وہی ہے کہ جب حرف مفخم مفتوح ہو اور اس کے بعد الف ہو، حرف مفخم مفتوح ہو اس کے بعد الف نہ ہو، تیسرا درجہ حرف مفخم مضموم ہو، چوتھا درجہ صاحب کمال الفرقان نے یوں بیان کیا ہے کہ حرف مفخم ساکن ہو، جیسے اقرب، اطعمہم وغیرہ، اور پانچواں درجہ انہوں نے دیا ہے کہ جب حرف مفخم مکسور ہو، جیسے طباقا اور قردۃ۔ لیکن میں نے پہلے جو بیان کیا 3 درجہ تو وہی ہے، چوتھا درجہ جو ہے حرف مکسور کا، یعنی حرف مفخم مکسور ہو، تو یہ جو ہے چوتھا درجہ بیان کیا ہے اکثر لوگوں نے، اور 5ویں درجے کے اندر پھر جو ہے حرف ساکن کو لیا ہے۔ لیکن حرف ساکن میں یہ جو ہے تفصیل بتلائی گئی کہ اگر حرف مفخم ساکن ہے تو اس کے پہلے اگر فتحہ ہے تو اس کی تفخیم جو ہے پہلے نمبر کی ہے، اگر اس کے پہلے ضمہ ہے تو دوسرے نمبر کی ہے، اس کے پہلے کسرہ ہے تو تیسرے نمبر کی ہے۔ یعنی اگر آپ بالترتیب دیکھیں تو پہلا درجہ مفخم مفتوح جبکہ اس کے بعد الف ہو، دوسرا درجہ جو ہے مفخم مفتوح جبکہ اس کے بعد الف نہ ہو، تیسرا درجہ مفخم مضموم، چوتھا درجہ جو ہے مفخم مکسور۔ اب جو ہے 5واں درجہ ہو جائے گا حرف مفخم ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، جیسے یقطعون، قاف ساکن اس کے پہلے زبر ہے۔ اس کے بعد کا درجہ یعنی 6ٹھا درجہ ہو جائے گا حرف مفخم ساکن ہو اور اس کے پہلے پیش ہو، جیسے ولا یقبل، ولا یقبل۔ اور 7واں درجہ ہو جائے گا کہ حرف مفخم ساکن ہو اور اس کے پہلے زیر ہو، جیسے المشرق وغیرہ۔ بہرحال تھوڑا سا اس کے اندر اختلاف ہے، صاحب کمال الفرقان نے صرف 5 ہی درجے بیان کیے ہیں، 3 درجوں میں تو وہ سب کے ساتھ ہیں، چوتھا درجہ انہوں نے وہ دیا ہے جبکہ حرف مفخم ساکن ہو، اور 5واں درجہ انہوں نے دیا حرف مفخم مکسور ہو، جبکہ جمہور نے یعنی اکثر لوگوں نے اس طرح سے نہیں بلکہ 3 درجے تک تو وہی بات ہے، چوتھا درجہ انہوں نے حرف مفخم مکسور کا دیا ہے، اور پھر جو ہے 5واں 6ٹھا 7واں درجہ اس طرح سے دیا کہ حرف مفخم ساکن ہو اور اس کے پہلے زبر پیش اور زیر ہو۔ تو اس طرح سے کل جو ہے مفخم کی صورتیں بن جائیں گی 7۔
پھر دوبارہ اب دیکھ لیجئے کہ حرف مفخم کے 7 درجات ہو جائیں گے، یعنی ایک ہی حرف 7 صورتوں میں 7 طرح کی تفخیم رکھتا ہے۔ ایک بات وہ بتلائی گئی کہ کون سا حرف جو ہے سب سے زیادہ مفخم ہے، تو اس میں آپ کو بتلایا گیا کہ سب سے زیادہ مفخم ہونے والا طا ہے، پھر دوسرا درجہ صاد اور ذات کا ہے، تیسرا درجہ جو ہے ظا کا ہے، چوتھا درجہ جو ہے قاف کا ہے، پانچواں درجہ جو ہے غین کا ہے، اور چھٹا درجہ خا کا ہے۔ لیکن ایک ہی حرف کے 7 درجات ہیں۔ پہلا درجہ جب کہ وہ مفخم مفتوح ہو، اس کے بعد الف ہو، جیسے طال۔ دوسرا درجہ جو ہے مفخم مفتوح ہو، اس کے بعد الف نہ ہو، جیسے طیبتن۔ تیسرا درجہ وہ ہے جب کہ حرف مفخم جو ہے مضموم ہو، جیسے طوا۔ چوتھا درجہ وہ ہے جب کہ حرف مفخم مکسور ہو، جیسے طباق۔ چھٹا درجہ وہ ہے جب کہ حرف مفخم ساکن ہو اور اس کے پہلے زبر ہو، جیسے اقرب۔ چھٹا درجہ وہ ہے جب کہ حرف مفخم جو ہے ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو، جیسے یقبل۔ اور ساتواں درجہ وہ ہے کہ جب کہ حرف مفخم ساکن ہو اور اس کے پہلے زیر ہو، جیسے المشرق وغیرہ۔ بہرحال یہ سارے درجات ہیں۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان قواعد اور اصول کے مطابق ہمیں ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.